بولے یہ پڑھا کرو. اب شیخ بدخشانی کا مرید پڑھتا تھا اور تنہائیوں میں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ پڑھتا تھا. کئی مہینے ہو گئے. ایک دن معلوم ہے اس کے دماغ پہ بات آ گئی. وہ دارا شکو کے پیر تھے. وہ دارا شکو کا پیر کوئی معمولی آدمی ہوگا. اس نے سوچا یار اتنے مہینے سے مجھے میرے پیر صاحب نے کام پہ لگا رکھا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ, لیکن پتہ نہیں غوث پاک کو میرے نام لینے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. یہ سوچ لیا اس نے. سنے صاحب یہ کسی جیمز بانڈ کی فلم کا چیپٹر نہیں ہے, اللہ والوں کی بات ہے. وہ اتنا سوچے دن میں کہ پتہ نہیں غوث پاک کو میرے نام لینے کی خبر ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اسی رات جب میں سویا تو میں نے کیا دیکھا, خواب میں حضور غوث اعظم ریگستان میں کھڑے ہیں. اسی رات میں غوث اعظم ایک ریگستان میں کھڑے تھے. غوث پاک ریگستان میں کھڑے تھے اکیلے, اور میں بھی وہیں پر کھڑا تھا. شیخ بدخشانی کا مرید کہتا ہے لیکن جب میں نے غور کیا نا تو میرے سر پہ ٹوپی نہیں تھی. کیا میرے سر پہ ٹوپی نہیں تھی اور شیخ غوث پاک سامنے کھڑے تھے. جب میں نے غوث پاک کو دیکھا تو میں نے سلام اور قدم بوسی کی نگاہوں سے میں نے کہا حضور معافی چاہتا ہوں, آج بڑا کرم ہوا آپ نے زیارت کرا دی. تو غوث پاک نے کیا کہا, اے میرے بدخشانی کے مرید, تو نے آج یہ کیسے سوچ لیا کہ غوث پاک کو غوث پاک کے نام لینے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو نے یہ کیسے سوچ لیا کہ شیخ عبد القادر کو شیخ عبد القادر کے نام لینے کی خبر ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ سن, غوث پاک نے کہا جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام نہیں لے سکتا. جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام نہیں لے سکتا. پھر غوث پاک نے کہا اے بدخشانی کے مرید, فرمایا جی شیخی, فرمایا مجھے اتنی خبر ہے, تو نے سوچا کیا؟ ٹھیک, اب سنیے دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اتنی خبر ہے تو نے سوچا کیا, اور مجھے یہ بھی خبر ہے کہ تو ریگستان میں ننگے سر کھڑا ہے. مجھے یہ بھی خبر ہے کہ تو ریگستان میں ننگے سر کھڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں بغداد شریف سے تیرے لیے امامہ شریف لایا. ہائے ہائے ہائے, اونچی بولے, میں بغداد شریف سے تیرے لیے امامہ شریف لایا. اتنا کہنا تھا, وہ امامہ شریف حضور کر کے کہا اے بدخشانی کے مرید لے امامہ شریف. جیسے وہ امامہ شریف غوث پاک نے پھینکا, وہ کہتے ہیں وہ ہڑبڑا کے آگے بڑھا تو میری آنکھ کھل گئی, اور جیسے آنکھ کھل گئی تو گھر تو خوشبودار تھا, امامہ شریف غائب تھا. غوث پاک چلے گئے, لیکن میرا دل بڑا مطمئن ہوا. شکر کے سجدے ادا کیے, فجر کی نماز پڑھ کے پیر صاحب کے پاس گیا, اور جیسے ہی پیر صاحب کے پاس گیا, یہ بتاؤ خواب میں ان کے مرید نے, بدخشانی کے مرید نے اکیلے خواب میں اکیلے غوث پاک کو دیکھا تھا. یعنی دو لوگ تھے, خود یہ اور وہ غوث پاک. تیسرا بولو بھائی, تیسرا کوئی نہیں تھا, پیر صاحب بھی نہیں تھے. لیکن جیسے ہی اپنے پیر کی خانقاہ پہنچے, دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے, جیسے اپنے پیر کی خانقاہ پہنچے تو شیخ بدخشانی نے کہا مبارک ہو غوث پاک کی زیارت ہو گئی. بولے مبارک ہو غوث پاک کی زیارت ہو گئی, مبارک ہو, تو قدموں پہ گر پڑے. بولے حضور آپ کو خبر ہے, آپ کو خبر ہے, تو مسکرائے. بولے اچھا یہ بتا تجھے غوث پاک نے کچھ دیا, گفٹ دیا؟ بولے حضور ارے کیا بتاؤں, دے رہے تھے. کیا؟ امامہ شریف. بولو بھائی. بولے وہ دے رہے تھے امامہ شریف. بولے پھر؟ بولے جیسے کہا لے امامہ شریف بدخشانی کے مرید, کیا بتاؤں میں ہڑبڑا کے آگے بڑھا تو میری آنکھ کھل گئی, اب نیند ٹوٹ گئی تو خواب کا سسٹم ختم ہو گیا, میں کیا بتاؤں حضرت. تو پیر صاحب نے کیا کہا مسکرا کے, سن میرے مرید, جو امامہ شریف غوث پاک تجھے دے رہے تھے وہ مجھے دے کے گئے. وہ مجھے دے کے گئے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں, مرید کہتے ہیں خدا کی قسم جب میں نے اپنے پیر کی طرف دیکھا, اپنے پیر کے ہاتھوں کو دیکھا, تو میرے پیر کے ہاتھ میں وہی امامہ شریف تھا جو خواب میں غوث پاک کے ہاتھ میں تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, فیضان مشائخ اہل سنت حضور آصف رضا سیفی. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا. میرا امام کہتا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء